نمبر 116، نوجوان فاسق ہو جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ نوجوان فاسق ہو جائیں گے، عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا فسق شبابکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہارے نوجوان فاسق فاجر ہوں گے، تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ یہ روایت امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں نقل کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان فاسق ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے، آج مسجدوں میں نوجوان کم نظر آتے ہیں، بوڑھے زیادہ نظر آتے ہیں، عمر رسیدہ نظر آتے ہیں، سفید ریش نظر آتے ہیں، نوجوان کم ہیں۔ نوجوان چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں کے کناروں پر 3-3 4-4 کی ٹولیاں بنی ہوں گی، ہاتھوں میں موبائل ہوگا، ساری رات موبائل دیکھتے ہوئے گزر جائے گی۔ تو نوجوانوں کی زندگیوں میں فسق و فجور ہوگا، عورتیں سرکش ہوں گی، وہ بھی بات نہیں مانیں گی۔ آج دیکھیں تو یہ بات بھی ہے، بیویاں بھی نافرمان، بیٹیاں بھی نافرمان، بہنیں بھی نافرمان۔ پہلے ایک معاشرہ تھا، عورتوں میں شرم و حیا تھی، باپ بیٹی سے کہتا تھا بیٹی یہ کام نہ کرو، بیٹی سدھر جاتی۔ آج تو بیٹی خود جھگڑا کرتی ہے، ابا جی فلاں ٹچ موبائل لے کر آ، فلاں جو آیا ہے وہ لے کر آ، فلاں لباس لے کر آ۔ بیٹیوں کا باپ کے ساتھ، بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو عورتوں میں نافرمانی بڑھ جائے گی، نوجوانوں میں فسق و فجور بڑھ جائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جوانی کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان میں ایک خوش نصیب شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ بڑھاپے کی عبادت بھی پسند، لیکن جوانی میں عبادت کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، انبیاء کا طریقہ رہا، وہ لوگ جوانی میں عبادت کرتے تھے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی جوانی کو اللہ کے دین پہ لگائے، اللہ جوانی کو چمکدار بنا دے گا، روشن کر دے گا، اللہ اس کے مستقبل کو، اللہ رزق میں اس کے لیے برکتیں ڈال دے گا۔